دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس گہری تحقیق کا مقصد کچھ ایسا ہے جس پر ہر طرف آج کل بحث ہو رہی ہے۔ ہاں، آج کل ہر کوئی بس اسی بارے میں بات کر رہا ہے۔ بالکل، ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب AI سب کی نوکریاں کھا جائے گا، انسان فارغ ہو جائیں گے، جو کہ ایک بہت ہی عام خوف بن چکا ہے۔ صحیح، لیکن آج ہم اس خوف کے پیچھے کی حقیقت کو سامنے لائیں گے۔ آج کا ہمارا بنیادی سورس ہے سلیم آوان کا لکھا گیا آرٹیکل AI ریولوشن ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف۔ اور یہ سورس کافی ڈیٹیل میں بات کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس ڈیپ ڈائیو کا جو اصل مشن سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ سننے والوں کو یہ بتانا ہے کہ AI صرف نوکریاں ختم نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو ایک نئے نیو کالر دور کا آغاز کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ نیا دور جہاں صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور انسانی مہارت دونوں کی شدید ضرورت ہے۔ تو جو لوگ اس تبدیلی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، یہ گفتگو ان کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اس کو ان پیک کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ورلڈ اکنامک فورم یعنی WEF کی جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق اگلے 5 سالوں میں AI 19 ملین نئی نوکریاں پیدا کرے گا۔ 19 ملین! یہ نمبر واقعی چونکا دینے والا ہے نا؟ اور صرف مستقبل کی بات نہیں ہے، پچھلے 2 سالوں میں پہلے ہی 3 ملین یعنی 13 لاکھ سے زیادہ AI سے متعلق نوکریاں بن چکی ہیں۔ اچھا، ان اعداد و شمار کو دیکھ کر ایک بات واضح ہو جاتی ہے۔ اصل کہانی نوکریاں چھن جانے کی نہیں ہے، بلکہ اصل گیم رولز کے ایوالو ہونے کی ہے۔ رولز کے ایوالو ہونے کی؟ ہاں، مطلب کردار نئے سانچے میں ڈھل رہے ہیں۔ جو لوگ بس مشینوں سے ڈر رہے ہیں، وہ اس انقلاب کا اصل مقصد مس کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اصل طاقت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسانی صلاحیتوں اور AI کا ملاپ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، مشین خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی نا، اسے ہمیشہ ایک راستہ دکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ضرورت ہوتی ہے، اور یہی انسان اور مشین کا ملاپ مستقبل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان ایوالونگ رولز کو دیکھتے ہیں نا، جو اس وقت سب سے زیادہ مانگ میں ہیں، تو لنکڈن کی 2026 کی جابز آن دا رائز رپورٹ میں AI انجینئر سب سے ٹاپ پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ AI انجینئر اس وقت سب سے آگے ہے۔ ہاں، آرٹیکل کے مطابق AI انجینئرز اس نئی دنیا کے بلڈرز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لارج لینگویج ماڈلز جسے LLMs کہتے ہیں، ان کو مختلف کاروباری ضروریات کے لیے اسکیل کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے تھوڑا آسان زبان میں سمجھیں تو یہ انجینئرز عام سا کوڈ نہیں لکھتے، یہ AI کو سوچنا سکھاتے ہیں۔ صحیح۔ ان کی آمدنی کا اندازہ لگائیں تو یہ $70,000 سے لے کر $1,54,000 تک سالانہ کماتے ہیں۔ باپ رے! اور جو ٹاپ ارنرز ہیں، جو اس شعبے میں سب سے ماہر ہیں، وہ تو $3 لاکھ تک بھی کماتے ہیں۔ $3 لاکھ؟ ماں، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت سی اہم سکلز چاہیے ہوتی ہیں، جیسے پائتھون، لینگ چین اور خاص طور پر RAG جیسی ٹیکنیکل سکلز۔ RAG مطلب ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن۔ اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے کسی طالب علم کو امتحان میں اوپن بک کی سہولت دے دی جائے۔ بہترین مثال ہے۔ AI ہوا میں تیر چلانے یا تکے لگانے کے بجائے کسی ادارے کے سیکیور ڈیٹا کو پڑھ کر بالکل فیکٹس پر مبنی جواب دیتا ہے۔ اور اسی لیے ان بلڈرز کی اتنی قدر ہے، لیکن یہاں ایک اور رول آتا ہے۔ ٹیکنالوجی بنانا ایک الگ چیز ہے، اس کو لاگو کرنا الگ۔ بالکل، اور یہاں انٹری ہوتی ہے AI کنسلٹنٹ اور اسٹریٹجسٹ کی۔ SAS اسے ایک برج یا پل کے طور پر بیان کرتا ہے، ٹیک اور بزنس کے درمیان۔ یہ پل اصل میں اب سب سے ضروری کردار بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اب صرف ٹیکنالوجی بنانا کافی نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ایک بینک نے ماڈل لے لیا، اب اسے امپلیمنٹ کیسے کرے گا؟ وہاں کے لوگ اسے کیسے اپنائیں گے؟ ایگزیکٹلی۔ AI کنسلٹنٹ کا کام اس ٹیکنالوجی کو ادارے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ان کی ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ان کی سیلری $60,000 سے $2 لاکھ سے اوپر جاتی ہے۔ تو یعنی ان کا فوکس ٹیک سے زیادہ بزنس کی تبدیلی پر ہوتا ہے۔ اچھا، ان بڑے رولز کے علاوہ ایک ایسا رول بھی ہے جو لگتا تو بیسک ہے، لیکن AI کی پوری بنیاد اسی پر ہے، ڈیٹا اینوٹیٹر۔ ہاں، یہ بہت اہم رول ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیٹا صاف کرتے ہیں،
لیبل کرتے ہیں جس پر اے آئی ٹرین ہوتا ہے۔ ان کی اجرت کم انٹری لیول کے لیے $2.50 فی گھنٹہ سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن جو بات سورس میں حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کے پاس قانونی یا طبی نالج ہو، مطلب میڈیکل بیک گراؤنڈ، تو پے $75 فی گھنٹہ تک جاتی ہے۔ اس اتنے بڑے فرق کی ایک ٹھوس وجہ ہے، اے آئی خود اندھا ہوتا ہے جب تک آپ اسے ڈیٹا نہ دیں۔ صحیح۔ عام تصاویر لیبل کرنا آسان ہے، گاڑی ہے، درخت ہے، لیکن میڈیکل ریکارڈز یا کمپلیکس کانٹریکٹس، وہاں اے آئی کو ایسے اساتذہ چاہیے جو خود ماہر ہوں، ورنہ غلط ڈائگنوسس سے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اس لیے وکیلوں اور ڈاکٹرز کو ڈیٹا اینوٹیٹر ہائر کیا جا رہا ہے، اور جب اس سب کو اوپر سے لیڈ کرنا ہو تو ڈائریکٹر آف اے آئی یا ہیڈ آف اے آئی سامنے آتے ہیں، جن کا 15 سال سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور ان کی سیلری $1,75,000 سے شروع ہو کر $2.50 تک جاتی ہے۔ یہ پوری اسٹریٹجی کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ ہر شعبہ اب نہ ایک ہائبرڈ شعبہ بن رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ پرانی نوکریاں ختم نہیں ہو رہی بلکہ ایوالو ہو رہی ہیں۔ ہاں، امریکہ میں اے آئی لٹریسی مانگنے والی نوکریوں میں پچھلے سال کی نسبت 70% اضافہ ہوا ہے۔ 70%! یہ نمبر بہت بڑا ہے۔ ایک وکیل کی ہی مثال لے لیں۔ آج کا جدید وکیل ڈاکیومنٹس کو لائن بائی لائن خود پڑھنے کے بجائے اے آئی کو ایک ٹول کے طور پر یوز کرتا ہے۔ صحیح۔ اے آئی انوملیز نکال کر دیتا ہے۔ جو کام دنوں کا تھا وہ منٹوں میں ہو گیا۔ اب وہ وکیل اصل اسٹریٹجی پر فوکس کر سکتا ہے۔ یعنی مشینی رفتار اور انسانی تجربہ ایک ساتھ۔ اب یہاں سے تھوڑا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ اے آئی کافی کام خود کرے گا، لیکن اے آئی پر نظر کون رکھے گا؟ یہ کسی بھی تحقیق کا سب سے سنگین حصہ ہے۔ ہاں، یہاں آتے ہیں گارڈینز، یعنی مستقبل کے محافظ۔ صرف اے آئی بنانے والوں کی نہیں بلکہ گورننس اور ایتھکس پر کام کرنے والوں کی اب شدید ضرورت ہوگی۔ ایک نیا رول ہے جسے اے آئی فورینزک اینالسٹ کہتے ہیں۔ اے آئی ڈیٹیکٹیوز۔ بالکل، انہیں اے آئی کی دنیا کے ڈیٹیکٹیو سمجھیں۔ اگر کسی آٹونومس گاڑی یعنی سیلف ڈرائیونگ کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اے آئی میں کوئی بائس یا تعصب تو نہیں تھا، یا اس نے ہیلوسینیشن تو نہیں کی۔ ہاں، ہیلوسینیشن۔ جب اے آئی کسی ایسی چیز کو واقعی حقیقت سمجھ لیتا ہے جو وہاں ہوتی ہی نہیں، ان چیزوں کی تحقیق کرنا ان کا کام ہے۔ ان کا ریٹ $20 سے $75 فی گھنٹہ ہے۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی عام ہو رہی ہے، دنیا بھر میں قوانین سخت ہو رہے ہیں، خاص طور پر یورپ میں۔ یورپ میں EU AI ایکٹ کی وجہ سے اے آئی رسپانسبلٹی آفیسر کی شدید ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ صحیح۔ یورپ میں ان کی سیلری 7,000 سے 1,20,000 یورو سے بھی زیادہ ہے، اور اسی لیے اب 44% ٹیکنالوجسٹس اے آئی ایتھیکل پریکٹسز سیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ پیسہ اور سٹیبلٹی اب اس گورننس کی فیلڈ میں بھی ہے۔ ان محافظوں میں سورس نے 2 ایسے رولز کا ذکر کیا ہے جو کسی سائی فائی فلم کے کیریکٹر لگتے ہیں: ایجنٹک ورک فلو آرکیٹیکٹ اور ہیومن اکاؤنٹیبلٹی آرکیٹیکٹ۔ یہ بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے نا؟ ایک آرکیٹیکٹ ایسے اے آئی ورکرز ڈیزائن کرتا ہے جو پورے کے پورے HR یا سپلائی چین پروسیسز اکیلے چلاتے ہیں، اور دوسرا آرکیٹیکٹ یعنی ہیومن اکاؤنٹیبلٹی آرکیٹیکٹ یہ یقینی بناتا ہے کہ آخری فیصلہ ہمیشہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہو، جسے ہیومن ان دا لوپ کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ایک سسٹم کو فاسٹ کر رہا ہے اور دوسرا آخری چیک رکھ رہا ہے تاکہ سب کنٹرول میں رہے۔ لیکن اس سب میں سوال یہ ہے کہ کون سی نوکریاں واقعی ختم ہو سکتی ہیں؟ سورس کے مطابق 2027 سے 2030 تک جو کاموں میں ریپیٹیشن ہے، جو پریڈکٹیبل ہے یا رول بیسڈ ہیں، وہ خطرے میں ہے۔ ہاں، جیسے ڈیٹا انٹری، ٹیلی مارکیٹنگ، انٹری لیول کوڈنگ اور یہاں تک کہ ٹرکنگ آٹونومس وہیکلز کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کچھ کیریئرز بالکل اے آئی پروف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، یا مورل ججمنٹ اور کمپلیکس فزیکل ڈیکسٹیریٹی چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ سورس میں حوالہ ہے کہ ہیلتھ کیئر میں جیسے نرسز اور تھراپسٹس، وہاں 45.7% گروتھ کی پیشگوئی ہے۔ انسان کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہے گی، خاص طور پر بیماری میں۔ اور اس کے علاوہ ٹریڈ سکلز کا ذکر ہے۔ ریڈٹ پر لوگوں نے الیکٹریشنز اور پلمبرز کو امورٹل یعنی لازوال قرار دیا ہے۔ یہ واقعی امورٹل کردار ہیں۔
ایک پلمبر کو ہر دن ایک الگ فزیکلی کمپلیکس اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روبوٹ کسی کے فلڈڈ بیسمنٹ میں جا کر ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا، فی الحال تو بالکل نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور کریٹو آرٹس جس میں کوریوگرافرز اور لائیو ایکٹرز ہیں، وہاں بھی 29.7% اضافہ متوقع ہے۔ ایجوکیشن اور پبلک سیفٹی یعنی فائر فائٹرز کے شعبے بھی محفوظ ہیں، جہاں ٹرسٹ اور فوری فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ ان شعبوں میں غیر یقینی حالات اتنے ہوتے ہیں کہ اے آئی انہیں ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اب سننے والوں کے ذہن میں لازماً یہ سوال ہوگا کہ یہ سب سیکھا کہاں سے جائے، اور خاص طور پر پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی نیوز ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک اے آئی انجینئر کی ایوریج سیلری 1 لاکھ سے 4 لاکھ روپے ماہانہ تک چل رہی ہے۔ واہ! اور لاہور جیسے شہروں میں باقاعدہ اے آئی پرومپٹ ایکسپرٹ کی نوکریاں آ رہی ہیں۔ لوکل مارکیٹ اس تبدیلی کو قبول کر رہی ہے۔ اے آئی کانٹینٹ کریٹرز اور سینئر اے آئی اینالسٹس کی ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے آنا ہے تو ڈگری چاہیے۔ سورس بتاتا ہے کہ ڈگری سے زیادہ اب پورٹ فولیو اہم ہے۔ ریکروٹرز آپ کا گٹ ہب اکاؤنٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے واقعی کوئی چیٹ بوٹ یا Q&A سسٹم بنایا ہے۔ کاغذی ڈگری سے زیادہ پریکٹیکل سکل ضروری ہیں۔ ہاں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس کا پورا ایک سیکھنے کا راستہ یا روڈ میپ سورس نے کلیئرلی بتایا ہے۔ بلڈرز کے لیے تو مائکروسافٹ لرن اور گٹ ہب کا 90 دن کا یعنی 90 ڈے اے آئی اینڈ مشین لرننگ انجینئر روڈ میپ موجود ہے، جو کہ بالکل فری ہے۔ اور جو لوگ اسٹریٹجسٹ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹونیکس کا سرٹیفائیڈ اے آئی کنسلٹنٹ کورس ہے، یا وی رن ڈاؤن اے آئی کا اے آئی اسٹارٹر کٹ بہترین ہے بگنرز کے لیے۔ اور جو گارڈینز بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کارنیگی میلن یونیورسٹی کا ریسپانسبل اے آئی کورس موجود ہے، جس کی فی $2250 ہے۔ اس کے علاوہ ٹونیکس کا اے آئی فورینسک کورس بھی ہے، اور ہاں، بگنرز کے لیے اینوٹیٹ پلس کی فری ٹریننگ دستیاب ہے۔ یعنی مواقع کی کمی نہیں ہے۔ اس پوری تحقیق کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اے آئی سے ڈرنے کے بجائے اپنی ٹیکنیکل فلوئنسی یعنی پرومپٹ انجینئرنگ کو اپنی ہیومن کیپیبلٹیز کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، ایمپتھی، کریٹیکل تھنکنگ اور اڈیپٹیبلٹی کے ساتھ۔ بالکل، ڈومین ایکسپرٹیز اور اے آئی لٹریسی کا کومبو آج کے دور میں سب سے طاقتور ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں اس ڈیپ ڈائیو کے آخر میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں۔ سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ ہمیں اے آئی ڈیسیجن آڈیٹرز اور ہیومن اکاؤنٹیبلٹی آرکیٹیکٹس کی ضرورت ہوگی جو اے آئی پر نظر رکھیں۔ ہاں، گارڈینز۔ لیکن اگر مستقبل میں اے آئی اپنے ایجنٹک ورک فلوز کے ذریعے اتنا خود مختار ہو جائے کہ وہ پورے بزنس پروسیسز اکیلے اتنی تیزی سے چلانے لگے، تو کیا ہمیں ایک ایسا اے آئی بنانا پڑے گا جو دوسرے اے آئی کی اخلاقیات اور بائس کا آڈٹ کرے؟ اوہو، ایک اے آئی دوسرے اے آئی کو چیک کرے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا انسان اس سپر آڈیٹر اے آئی پر بھروسہ کرے گا، یا ہم اس لوپ میں کہیں اتنے پیچھے رہ جائیں گے کہ ہمارا کنٹرول ہی ختم ہو جائے؟ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا ہمارے محافظ بھی کل کو محض الگوریدمز ہی ہوں گے؟ اس سوال کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں تاکہ اس پر مزید سوچا جا سکے۔ اس ایپیسوڈ کو، میرا مطلب ہے اس گہری تحقیق کو سننے والوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ کی تحقیق تک کے لیے خدا حافظ۔